گرد و غبار لگ ہی جاتا ہے. لگتا ہے یا نہیں؟ کس کا نہیں لگتا؟ سب کا لگتا ہے. نہیں دیکھ رہے کہ آپ لوگ ہوش میں ہیں یا نہیں؟ ہاں، اسی لیے ہم پوچھتے کبھی کبھی تو کچھ گرد و غبار لگ جاتا ہے. میرے امام حسین علی مقام علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی. السلام علیکم. آدمی امام حسین اس وقت جوان تھے، عالم شباب میں تھے، لیکن ایک بوڑھا آدمی جو صف کے پیچھے کھڑا تھا اپنی بڑھاپے کی پوری طاقت لگا کے امام حسین نوجوان سے آگے بڑھنا چاہتا ہے. یہ بے ادب نہیں تھے، یہ بے ادب نہیں تھے. آگے کس لیے بڑھنا چاہتے تھے؟ آگے سنے تو سمجھ جائیں گے. اپنی بڑھاپے کی پوری طاقت لگا کے امام حسین جس جگہ جائیں گے وہاں سے آگے جانا چاہتا تھا کہ آگے میں پہنچوں اور آگے پہنچ بھی جاتے ہیں. صحابہ کرام دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ یہ بوڑھا شخص، یہ بوڑھا آدمی یہ اتنا خوش نصیب ہے کہ میرے امام نے جہاں جوتی رکھا تھا امام حسین کی جوتی کو سیدھی کر رہا ہے. امام حسین کی جوتی کو زور سے کہیے نا، سیدھی کر رہا. آپ کے دل میں بھی تو محبت ہونی چاہیے نا. سیدھی کر رہا ہے. لوگ یہ بھی دیکھ کے حیران کہ وہ خوش نصیب بندہ ایسا ہے کہ میرے امام کی جوتی کو سیدھی کر رہا ہے. شاید ٹھنڈے کا موسم ہوگا، انہوں نے اپنی چادر سے چہرے کو چھپا رکھا تھا، لوگ دیکھ نہ سکے یہ کون ہے. کچھ دیر کے بعد لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ صرف جوتی ہی کو سیدھی کیا، ایسا معاملہ نہیں. جیسے ہی میرا امام اپنے قدم کو بڑھاتے ہیں جوتی پہننے کے لیے، ان کے قدم نازنین میں، نازک قدم میں جو گرد و غبار لگ گئے تھے، وہ بندہ، وہ بوڑھا شخص اپنے عمامے کے شملے، پیچھے جو جھولا ہوتا نا اس کو شملے کہتے ہیں، اپنے عمامہ کے شملے کو لے کر امام حسین کے قدم کو صاف کر رہا ہے. امام حسین کے قدم کو صاف کر رہا ہے. لوگ حیران ہو گئے یہ خوش نصیب بندہ کون ہے. ذرا دیکھوں تو لوگ جھانکنے لگے، لوگ دیکھنے لگے. جب لوگ قریب آئے دیکھ کر حیران ہو گئے یہ بوڑھا شخص کوئی اور نہیں ہے، یہ بوڑھا شخص وہ ہے جن کی حدیث میں بخاری شریف کہیے یا مسلم شریف کہیے جن کی حدیث سب سے زیادہ آئی ہے، وہ بوڑھا شخص وہی تھا. اگر نماز کی حدیث چاہیے تو ان سے حدیث لینی ہے، روزے کی حدیث چاہیے ان سے حدیث لینی ہے، زکوٰۃ کی حدیث چاہیے ان سے حدیث لینی ہے، روزے کی حدیث چاہیے ان سے حدیث لینی ہے، حج کی حدیث چاہیے ان سے حدیث لینی ہے. لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے یہ بوڑھا شخص کوئی اور نہیں بلکہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی تو آپ دیکھیں آج ہم محبت میں صرف چراغے جلاتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں. ارے اعتراض کرو ابو ہریرہ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ابو ہریرہ تم اپنے پگڑی کے امامہ سے، اپنے سر کے امامہ سے تم میرے حسین کے قدم کو صاف کر رہے ہو، کیا بتانا چاہتے ہو؟ آپ تو جانتے ہیں نا انسان کی سب سے جو کم عزت کی جگہ ہے وہ قدم ہے، اور قدم میں جو چیز ہوتی ہے وہ غیر گزری چیز ہوتی ہے. جوتی ہم کہتے ہیں نا، کسی سے بندہ نفرت کہتے تم میرے جوتی کے سامان ہے، یہ کہہ دیتے ہیں نا. ایسا کہنا نہیں چاہیے لیکن کہہ دیتے ہیں. اور بندے کی سب سے عزت کی جو جگہ ہے بدن میں وہ کیا ہے؟ سر. اور سر پر جو چیز ہوتی ہے وہ بھی عزت دار ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ اپنی ٹوپی یا اپنی پگڑی کو کسی کے سامنے اتار کے رکھ دے، کہتے ہیں کیا ہم اپنی عزت کو اپنے سامنے رکھ دے رہے ہیں، یہ نہ کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں ابو ہریرہ جسے نبی نے جنتی کہہ دیا، جو ابو ہریرہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیشہ پڑے رہتے تھے، اصحاب صفہ میں سے تھے. سب سے زیادہ حدیث بخاری شریف میں ان کی آئی ہے، کوئی اعتراض کر نہیں سکتا. اگر نماز کی حدیث بھی چاہیے ابو ہریرہ سے لینی پڑے گی، روزہ کی حدیث چاہیے، یعنی کہ دین کے جو ارکان ہیں ہر ارکان کی حدیث جناب ابو ہریرہ سے لینا ہے. وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. حضرت ابو ہریرہ ایک مرتبہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جاتے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں لیکن یا رسول اللہ میرے ذہن ایسا نہیں کہ یاد رکھ پاؤں، بھول جاتا ہوں.
یا رسول اللہ آپ سے بہت سارے حدیث تو سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، آپ دعا فرما دیں۔ آقا نے کہا او ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ ابو ہریرہ نے اپنی چادر کو پھیلایا۔ میرے آقا کرتے کیا ہے، اپنے خالی ہاتھ سے اس طریقے سے کف بناتے ہیں اور کچھ دیتے ہیں۔ نہ ابو ہریرہ نے دیکھا نہ دیکھنے والے نے دیکھا، اندر کیا تھا کسی کو نظر آیا ہی نہیں۔ یہ صحابی تھے، وہ نہیں تھے، سمجھ گئے نا، وہ صحابی تھے۔ کافیہ ملا لیجئے گا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ یہ صحابی تھے، وہ نہیں تھے۔ وہ رہتے تو کہتے یا رسول اللہ کیا دیا، نظر ہی نہیں آیا، لیکن صحابی تھے، جانتے نظر نہ آئے لیکن آقا اگر کہہ دے ہے تو ہے۔ آقا نے اس طریقے سے کف بنایا، چادر میں دیا، کہتا ابو ہریرہ سمٹ کے لے لو۔ ابو ہریرہ سمٹاتے ہیں، ادب دیکھے، سینے سے لگا لیتے ہیں۔ بخاری شریف کی کتاب العلم میں پہلی جلد میں یہ حدیث ہے۔ ابو ہریرہ یہ فرماتے ہیں کہ جب سے نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے مجھے دیا، میں نے سینے سے جب سے لگا لیا، آج تک ابو ہریرہ ایک لفظ بھی نہیں بھولا۔ تو وہ ابو ہریرہ جو نبی کے اتنے دعاؤں کا نتیجہ ہے، وہ ابو ہریرہ جن سے کثرت سے حدیث آئی ہے، وہ ابو ہریرہ جن کے گھر سے دودھ اگر آ جائے تو 70 صحابی بھی پی لیں، وہ ابو ہریرہ آپ تو جانتے ہیں نا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، وہ کربلا کے واقعہ سے آگاہ تھے اور رب سے دعا کیا کہ اللہ مجھے 61 ہجری کے فتنے سے بچا، تو دعا مستجاب الدعوات بھی ہو گئی اور وہ 60 ہجری کے آخر میں انتقال بھی کر گئے۔ تو وہ ابو ہریرہ جو جنتی ہو، وہ ابو ہریرہ جس نے نبی کو دیکھا ہو، وہ ابو ہریرہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں جس مقام پر پہنچ کیوں نہ جاؤں، میں چاہے آسمان سے بھی زیادہ بلندی پر کیوں نہ پہنچ جاؤں، ابو ہریرہ کے عزت و مقام کا آخری جگہ سر ہے۔ تم جہاں والو دیکھ لو، جہاں پر ابو ہریرہ کی عزت ختم ہوتی ہے، میرے حسین کی عزت وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت والجماعت، شورائے کرب و بلا، سلسلہ اشرفیہ، زندہ باد زندہ باد۔ جہاں سے قدم کو اپنے امامے سے صاف کر کے ابو ہریرہ بتاتے ہیں کہ جہاں سے ابو ہریرہ کی عزت ختم ہوتی ہے، وہیں سے امام حسین علی مقام کی عزت اور مقام شروع ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کس طریقے سے صحابہ اکرام اہل بیت کے عزت و توقیر کیا کرتے تھے، اور آج ہم چند جلسے کر دیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں صرف ابو ہریرہ ہی نہیں بلکہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے نوازوں کی کتنی خیر خبر لیتے تھے۔ ایک جنگ کے موقع پہ جس میں ایک سفر کے موقع پر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سلام اللہ تعالی علیہا وہ بھی تشریف فرما تھی۔ ابھی امام حسن اور امام حسین شیر خوار بچہ تھے، یعنی دودھ پینے والے بچے تھے۔ ایک سفر کے درمیان میں ایک میدان میں خیمہ لگایا، خیمہ کے درمیان میں جب خیمے کے اندر سے امام حسین کی رونے کی آواز آئی، امام حسن رو رہے ہیں، اس وقت پیاس لگ گئی اور ایسی جگہ پہ کھڑے ہو گئے جہاں پر پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ تو میرے آقا کی کان مبارک میں جب حسن اور حسین کی رونے کی آواز آ گئی تو میرے آقا کہتے ہو فاطمہ میرا بیٹا رو رہا ہے، وہ فاطمہ حسن کو دو، فاطمہ حسن کو دو۔ میرے آقا نے خیمے کے اندر ہاتھ بڑھائے، حسن کو لیا، امام حسن علیہ السلام کو لے کر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اب صحابہ اکرام سے پانی نہیں مانگتے بلکہ اپنے ہاتھوں کو نہیں دیتے، بلکہ میرے آقا اپنی زبان مبارک کو امام حسن کی منہ میں دیتے ہیں، کہتے بیٹا حسن چوس لو تسلی ہو جائے گی۔ جب امام حسن چپ ہو گئے تو کہتے ہیں او فاطمہ حسین کو دو، امام حسین کو دیا، امام حسین کو لیے میرے آقا نے۔ امام حسین کو لینے کے بعد ان سے بھی یہی معاملہ کیا، اپنی زبان مبارک کو میرے آقا کریم امام حسین کے منہ مبارک میں دیتے ہیں، کہتے بیٹا حسین چوس لو، کہیے نا سبحان اللہ۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ
بہت سارے تقریر میں یہ سنے ہوں گے کہ جنگ کے موقع پہ پانی ختم ہو گیا، بخاری شریف میں بھی اس کی تفصیل آئی ہے۔ تو آقا کریم سے جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ پانی نہیں ہے عطا کر دیں، تو آقا نے کہا تمہارے پاس کسی کے پاس کچھ پانی ہے؟ تو ایک صحابی تھوڑا سا پانی لے کر کے آتے ہیں، آقا اس پانی میں ہاتھ رکھتے ہیں اور آقا کے ہاتھ سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے، جاری ہو جاتا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں پانی اس وقت بھی نہیں تھا، تو آقا انگلی سے چشمہ جاری نہیں کر رہے ہیں، رب سے دعا نہیں کر رہے۔ اگر آقا دعا کر دیتے تو کیا آسمان پانی نہیں برساتا؟ اگر آقا دعا کر دیتے جب اسماعیل علیہ السلام قدم رگڑ دے وہاں پانی نکل جائے، آقا اشارہ کرتے تو کیا زمین سے پانی نہیں نکل آتا؟ بے شک آتا، لیکن یا رسول اللہ آج آپ وہ معجزے کیوں نہیں دکھا رہے؟ صحابہ اکرام کے پاس جب پانی کی قلت تھی آپ نے انگلیوں سے چشمہ جاری کر دیا، صحابہ اکرام کو سیراب کر دیا، انگلیوں سے پانی نکال کر ان کا گھر بھی ان کی پوجے بھی بھر دیے، وہ بھی پیاسے تھے، وہ بھی پانی پی چکے، غسل کی ضرورت تھی غسل کر لیا، وضو کی ضرورت تھی وضو کر لیا، جانوروں کو پلا لیے۔ یا رسول اللہ آج بھی پانی کی قلت ہے، امام حسین کے لیے انگلی سے چشمہ جاری کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ انگلی سے معجزہ کیوں نہیں دکھا رہے؟ تو آواز یہی آئے گی کہ آج انگلی کا معجزہ نہیں بلکہ نبی کے لب کے، بلکہ نبی کی زبان، امام حسین کی زبان پہ لگا کر جتنی پیاس ہے ساری پیاس کو آج ہی بجھا دی جائے، تاکہ کل 1400 سال بعد کوئی یہ نہ کہے کہ کربلا کے میدان میں میرا حسین پیاسا ہو گیا۔ آپ تو جانتے ہیں ایک ہے کوثر، ایک ہے صاحب کوثر۔ صاحب کوثر مطلب جانتے ہیں کوثر والا، اس مکان ایک صاحب مکان، مکان مالک۔ تو مکان افضل ہوتا ہے یا مکان مالک افضل ہوتا ہے؟ زور سے کہیے نا بھائی، جب مالک عالی شان ہوتا ہے تبھی تو مکان عالی شان بنتا ہے۔ مالک جیسا ہوتا ہے مکان ویسا۔ ایک ہے کوثر، ایک صاحب کوثر۔ تو صاحب کوثر افضل ہے یا کوثر افضل ہے؟ صاحب کوثر میرا آقا کریم ہے، کہیے نا سبحان اللہ۔ قیامت کے میدان میں تڑپتی دھوپ میں جب لوگ پیاس سے ترسیں گے، کہا یہ جاتا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں اگر 7 سمندر کے پانی کو بھی نچوڑ کر بندے کو پلا دی جائے قیامت کی پیاس بجھ نہیں سکتی۔ لیکن اسی حدیث میں یہ بھی آتی ہے اگر کوثر کا ایک پیالہ کوئی پی لے اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، تو آپ سوچیں یا رسول یا رسول، تو آپ سوچیں کل قیامت کے میدان میں جہاں 7 سمندر کا پانی بھی کم ہو جائے کوثر کا ایک پیالہ اس وقت کافی ہوگا۔ تو جو کم افضل ہے کوثر اس کا یہ عالم ہے تو میرے آقا کی زبان کا عالم کیا ہوگا؟ تو ہم کہتے ہیں کوئی لوگ اگر یہ کہہ دے کہ امام حسین پیاس سے ترس رہے تھے، ہم کہیں گے ارے کیسے لوگ ہو جو کوثر پی لے اسے کبھی پیاس نہ لگے، جو صاحب کوثر کی زبان کو چوس لے اسے پیاس کیسے لگے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی زبان کو چسا کر امام حسین کی ساری زندگی کی پیاس کو بجھا دیتے ہیں۔ تو یہ تھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے امام حسین عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت فرماتے تھے۔ میرے بزرگوں دوستوں وقت زیادہ ہو چکا ہے، وقت مجھے اور بھی دیا گیا تھا 20 منٹ اور زیادہ بولے وہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے، بس میں اب آخری طرف جا رہا ہوں۔ تو جس طریقے سے ہم امام حسین سے محبت کر رہے ہیں یہ تو بات حقیقت ہے، صحابی کی طرح ہم محبت کر نہیں سکتے، کر سکتے ہیں؟ زور سے کہیے نا، کسی ولی کی طرح ہم محبت کر سکتے ہیں؟ نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم محبت کرنا چھوڑ دیں، ہم محبت کریں۔ اس لیے کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تو مصر کے قافلے جانے والے جو تھے انہوں نے جب دیکھا یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا
اور مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام کو لے گئے۔ پھر القصہ مختصر میں یہی کہوں، یوسف علیہ السلام کو بازار میں رکھا گیا اور ان پر قیمت لگا دی گئی کہ کون ہے اس خوبصورت نوجوان کو آ کر لے جائے۔ تو بڑے بڑے بادشاہ آئے خریدنے کے لیے، بڑے بڑے تاجر آئے خریدنے کے لیے، لوگوں کے لائن لگ گئے خریدنے کے لیے کہ میں اس بندے کو میں لے جاؤں، اس نبی کو میں لے جاؤں، اس یوسف علیہ السلام کو میں لے جاؤں۔ تو جس صف میں، جس سیریل میں بڑے بڑے تاجر تھے، دولت مند رئیس لوگ تھے، اسی صف کے ایک کونے میں ایک بوڑھی عورت بھی تھی جس کے پاس کوئی مال و دولت تو نہیں تھا، کچھ ستلی لے کر کے آئی تھی۔ ستلی سمجھتے نا، اون کی ستلی کچھ لے کر کے آئی تھی۔ جب وہاں کے چوکیدار سب کے نام پوچھے آپ کہاں سے آئے ہیں، وہ کہتا میں فلاں شہر سے آیا ہوں، وہاں کا تاجر ہوں۔ سب کی تعارف کروا رہا تھا، کیا لے کر کے آئے ہیں، اتنے روپیہ، اتنے دینار، اتنے درہم لے کر کے آئے ہیں۔ جب اس بوڑھی کے پاس آتا ہے، کہتا تم کیا لے کر کے آئی ہو؟ وہ کہتی ہم ستلی لے کر کے آئے ہیں۔ وہ کہتا ہے بوڑھی تو ذرا بتا، یا اتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، اتنے روپے پیسے لے کر کے آئے ہیں خریدنے کے لیے، تو اس ستلی سے ان کا مقابلہ کرنا چاہتی ہے، کیا تو خرید سکتی ہے؟ اب یہ بوڑھی کیا جواب دیتی ہے، دیکھیے ہمارے لیے کیا عبرت ہے۔ وہ بوڑھی کہتی ہے تو نہ سمجھ تو نہیں سمجھے گا، میں جسے خریدنے کے لیے آئی ہوں نا، وہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں۔ کہیے نا سبحان اللہ، اللہ کے نبی ہیں۔ میں جانتی ہوں میں ان تاجروں کے مقابلے میں کچھ نہیں، میں جانتی ہوں یہ لوگ دولت و مال لے کر کے آئے ہیں یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے، میں تو خرید سکتی نہیں، میں مول لگا سکتی نہیں، لیکن کل قیامت کے میدان میں جب میرا رب یہ پوچھے گا کہ کون کون یوسف علیہ السلام کی محبت میں انہیں خریدنے کے لیے آیا تھا، اپنے گھر لے جانے کے لیے آیا تھا، تو ان تاجروں کے ساتھ میرا بھی نام آ جائے، ان تاجروں کے ساتھ رسالت اہل سنت والجماعت، ان تاجروں کے ساتھ میرا بھی نام آ جائے۔ تو سنی نوجوانوں، اگرچہ ہم اتنی محبت کے معیار رکھنے والے نہیں، اگرچہ ہم امام حسین سے جس طریقے سے صحابہ نے محبت کی ایسے کر سکتے نہیں، لیکن پھر بھی جہاں تک ہو سکے ہم محبت کریں گے، تاکہ کل قیامت میں جب رب پوچھے کہ میرے نبی کے نواسے سے محبت کرنے والے کون ہیں، تو ان صحابہ کرام کی لسٹ میں ہمارا بھی نام آ جائے، ان اولیاء اللہ کے صفوں میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ جب وہ جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ اور آخری پیغام یہی دیتا چلوں کہ جس طریقے سے آج امام حسین سے ہم محبت کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے اپنی ماں باپ سے بھی محبت کرنا۔ ہم سے پہلے ساگر صاحب نے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، آپ کو نماز کے بارے میں بتا کر کے گئے، تو اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ نماز بھی تو ضروری ہے، لیکن نماز بھی تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک یہ بچہ ہے کیا ہوا کچھ نہیں، تو نماز تب تک آپ کی قبول نہیں ہوگی جب تک آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ راضی نہ ہو۔ نماز تب تک قبول نہیں ہوگی یہاں تک کہ کوئی عمل بھی قبول نہیں ہونے والا۔ ماں باپ کو راضی رکھیں گے۔ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ امام حسین کی محبت میں آج اتنے خرچے کیے، اتنے شربتیں پلائے، اتنے کھچڑے بانٹے، کیا امام حسین خوش ہو جائیں گے یہ سن کر کہ اسی کے ماں یا اس کا بابا اس سے ناراض ہے؟ امام حسین کیا خوش ہو جائیں گے؟ کہیے چلو ماں باپ کو تم نے ناراض رکھا تو کیا ہوا، مجھے وہ خوش رکھے، امام حسین خوش ہو جائیں گے؟ نہیں۔ کب خوش ہوں گے؟ جب آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہوں۔ آپ جانتے ہیں ایک صاحب جن کا نام عبد الرحمن بلخی تھا، حضرت مالک بن دینار اپنے زمانے کے بہت ہی بڑے اللہ والے تھے، حج کرنے کے لیے کعبہ شریف جاتے ہیں، کعبہ کے طواف کرتے ہیں، یہ اللہ والوں کی بات ہے، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں مولا اس سال آئے ہوئے سارے لوگوں کے حج تو نے کیا قبول کر لیا؟ تو اللہ فرماتا یہ ہے او مالک بن دینار، میں نے سب کے حج کو قبول کر لیا، لیکن ایک بندہ ایسا ہے جس کے حج کو میں نے قبول نہیں کیا۔
कहते हो मौला वो कौन सा बदबख्त बंदा है, कौन सा बदनसीब बंदा है? तो रब कहता है उसका नाम अब्दुर्रहमान बल्खी, बल्ख से आया हुआ। हजरत मालिक बिन दिनार बल्ख से आए हुए काफले वालों की तरफ बढ़ते, जाकर कहते हैं ओ बल्ख वालों, तुम्हारे दरमियान में कोई अब्दुर्रहमान नाम का आदमी है? कहता हाँ एक तो है। कहाँ मिलेंगे? अच्छा पहले ये बताओ वो कैसा आदमी है? कहता बड़ा नेक आदमी है, नमाजी, नमाज पढ़ता है, लोगों को खैरात करता है, हमेशा जंजीरों में जकड़ा रहता है और पैदल चलकर हज करने को आता है। तो हजरत मालिक बिन दिनार कहते मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कहते देखें इसी पहाड़ी के पीछे खेमा लगा है, उसी खेमे में वो इबादत करते होंगे। हजरत मालिक बिन दिनार उस खेमे में जाते हैं, जाकर हैरान हो जाते हैं कि मैं जिस बंदे से मिलने के लिए आया वाकई पैरों में जंजीर बंधी हुई है और वो बंदा नमाज पढ़ता है और उसका एक दाहिना हाथ भी नहीं है, एक हाथ से माजूर बंदा खड़े होकर नमाज पढ़ता है। दिल में सोचते ये हैं कि इस बंदे की अल्लाह इबादत कबूल नहीं करता, इस बंदे की अल्लाह रोज़ा कबूल नहीं करता, इस बंदे की अल्लाह हज कबूल नहीं करता, इसने क्या किया? खैर जब वो बंदा अब्दुर्रहमान बल्खी नमाज ख़त्म करते हैं, मालिक बिन दिनार उसे सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये कहना था कि वहाँ से अब्दुर्रहमान बल्खी जवाब देते हैं वालेकुमुस्सलाम, आप मालिक बिन दिनार हैं। ये सुनकर हजरत मालिक बिन दिनार आज भी हैरान हो गए, मौला ये मामला क्या है? आज पहली मुलाकात है, ये बंदा मेरा नाम भी जानता है, इसका मतलब ये कोई आम बंदा नहीं, इसके कश्फ भी जारी हो चुके हैं, इसके कश्फ भी खुल चुका है। अब हजरत मालिक बिन दिनार सोचते ही से पूछूं तो कैसे पूछूं? अब्दुर्रहमान बल्खी कहते हो मालिक बिन दिनार पूछ बैठिए, आपके दिल में क्या सवाल है? मालिक बिन दिनार कहते हैं कि मैंने रब से पूछा तो रब ने कहा कि उसने तेरा हज कबूल नहीं किया। ये सुनना था कि अब्दुर्रहमान बल्खी रोने लगे, इतना रोया कि बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो कहते हैं इस साल भी मेरे रब ने मेरा हज कबूल नहीं किया। तो हजरत मालिक बिन दिनार कहते इस साल भी मतलब क्या है? वो कहता है कि मालिक बिन दिनार मैं आज से लेकर 24 साल से यहाँ हज कर रहा हूँ। कितने साल? 24। जोर से 24 कहिए ताकि वो लोग भी सुने। 24 साल से यहाँ हज कर रहा हूँ, लेकिन मेरा रब मुझसे राजी नहीं हो रहा। मैं जानता हूँ हज की फजीलत सुना है कि बंदा जब हज करता है तो ऐसा पाक हो जाता है, उसके गुनाह से माफ हो जाते हैं जैसे ही आज ही दुनिया में पैदा हुआ हो। हजरत अब्दुर्रहमान बल्खी कहते हैं कि ऐसा मेरा मामला है, 24 साल से मैं हज कर रहा हूँ। ठीक है, खत्म कर देने की जरूरत नहीं है। अब्दुर्रहमान बल्खी कहते हैं मैं 24 साल से हज कर रहा हूँ, लेकिन मेरा रब हज कबूल नहीं कर रहा है। अब मालिक बिन दिनार कहते हो बदबख्त मामला क्या है, जरा बता तो सही, लोग इबरत तो हासिल करें। वो कहते हैं मेरी जवानी का आलम था, मैं शराब पिया करता था। एक दिन नशे की हालत में मैं अपने घर को गया, रमजान का चांद नजर आ गया था। मैंने माँ को कहा वो माँ मुझे भूख लगी है, खाना दे। मेरी माँ ने कहा मुझसे कि अरे बदबख्त तू तो यूं ही शराब पीता रहता है, आज रमजान का चांद निकल गया है, कम से कम रमजान का एहतराम तो कर। ये सुनना था। मेरे गुस्सा तेज पे आ गया, मैंने अपने दाहिने हाथ से माँ को एक तमाचा मारा। सामने तंदूर चूल्हा जल रहा था, माँ तंदूर में गिर के जलकर मर गई। मुझे होश न था, मैं अपने कमरे में चला गया, सो गया। दूसरे दिन दोपहर को जब मेरे नशा फटता है, आँख खुलती है तो मैं क्या देखता हूँ, मेरी जो बेगम है अपने कपड़े को तह कर रही है। मैंने पूछा बेगम कहीं जाना है क्या? वो कहती है बदबख्त मैं तेरे साथ रहने के लिए अब तैयार नहीं, मैं अपनी मायके जा रही हूँ। जो बंदा अपने माँ का कातिल हो मैं उसके साथ संसार करने के लिए राजी नहीं। ये सुनना था। वो कहता है मेरी तो होश गुम हो गए। मैं कहता क्या मैं अपने माँ का कातिल, ये कैसे हुआ? वो कहता कल तूने अपनी माँ को एक तमाचा मारा था ना, तेरी माँ तंदूर में गिर गई, उसमें जलकर मर गई। तो कहता ये है कि अरे मेरे बेगम जब मेरी माँ मर गई तो मुझे
उठाया क्यों नहीं? कम से कम आखिरी चेहरा तो देख लेता, उनकी कब्र पे जाकर मिट्टी तो दे देता। कहती उसके बेगम, ओ बदनसीब, तेरी माँ जब मर रही थी, तेरी माँ ने कहा कि मेरे बेटे को मेरा मरा हुआ चेहरा तक ना दिखाया जाए, इसीलिए तुझे उठाया नहीं गया, तेरे माँ को दफना दिया गया। वो कहता है मुझे इस बात पे इतना सदमा पहुंचा, मैं इतना नादिम हुआ, अपने आप को इतना कोसने लगा, अपने गुनाहों पे इतना शर्मिंदा हो गया। बेगम तो घर छोड़ के चली गई, मेरे बच्चे पे अपनी ननिहाल चले गए। अब आखिरकार क्या करना था? मैं घर के अंदर गया, एक कुल्हाड़ा लिया और जिस हाथ से मैंने अपने माँ को मारा था उस हाथ को मैंने जुदा कर दिया। फिर मैंने अपने घर को बेच डाला, जितने रकम निकले मैं गरीबों में बांट डाला। मेरे जितने सारे बाग थे सबको बेच दिया, सारे बाग को मैंने गरीबों में बांट दिया। मेरे जितने सारे घोड़े थे मैंने घोड़े बेचकर गरीबों में तकसीम कर दिया। मेरे पास कुछ न बचा। मैं हर साल, आज 24 साल हो गए, पैदल चलकर रब के बारगाह में हाजिर होता हूँ। मैं काबतुल्लाह में आता हूँ, हज करता हूँ और रब से कहता हूँ मेरा रब तू राजी हो जा। लेकिन कोई ना कोई वली आता है, मुझसे कह जाता है कि तेरा रब तुझसे राजी नहीं हुआ। ये सुनना था। हजरत मालिक बिन दिनार उसे एक तमाचा मारते हैं, कहते बदबख्त, जो माँ का कातिल हो, जो माँ को सताता हो, जो माँ को तकलीफ देता हो, उसके साथ ऐसा ही होना था। रब कहाँ तुझसे राजी होगा। एक तमाचा मारकर हजरत मालिक बिन दिनार अपने खेमे में आ जाते हैं। रात होती है, आंख लगती है और आलम ख्वाब में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीदार करते हैं। और आका कहते हो मालिक बिन दिनार, तू मेरे एक जन्नती उम्मती को मायूस करके आया है। कहिए ना सुभान अल्लाह। रब राजी नहीं होता, लेकिन आका क्या कहते हैं? तू मेरे एक जन्नती उम्मती को मायूस करके आया। हजरत मालिक बिन दिनार कहते या रसूल अल्लाह, जो माँ का कातिल हो, जो माँ को सताता हो, वो जन्नत में कैसे जाएगा? इसलिए कि हर वली आलिम है, मसला जानते हैं, माँ को सताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। पूछते हैं या रसूल अल्लाह, वो जन्नत में कैसे जाएंगे? वो तो माँ का कातिल है, माँ को सताया, माँ को थप्पड़े मारा। नबी कहते हैं कल क़यामत के मैदान में अपनी माँ के बदौलत ही जन्नत में जाएगा। माँ की बदौलत ही। या रसूल अल्लाह कैसे? तो मेरे आका करीम गैब जानने वाले नबी क़यामत का मंजर बयान करते हैं। कुल सुन, जब कल क़यामत के मैदान में जब अब्दुल रहमान बल्खी को उठाया जाएगा, उसकी माँ को उठाया जाएगा, उसकी माँ उठेगी, रब की बारगाह में हाजिर होंगी और कहेगा मेरे मौला मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ कर, मेरे साथ इंसाफ कर, मेरे बेटे ने मेरे साथ जो सलूक किया था मैं उसका इंसाफ चाहती हूँ। रब कहेगा ओ फरिश्तों, इस बुढ़िया ने इंसाफ चाहा, मैं रब करीम अदल व इंसाफ करने वाला हूँ, मैं कहार भी हूँ, रहमान जहाँ हूँ, कहार भी हूँ। फरिश्तों इसे घसीटते हुए जहन्नम की तरफ ले जाओ। फरिश्ते जंजीर से बांध देंगे, घसीटते हुए जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। आप तो जानते ही हैं, जब भी कोई कैदी को जहन्नम में ले जाएंगे, आग की जंजीर होगी, किसी के सर के जो चूल है उसे उसमें बांध दी जाएगी और घसीटता हुआ ले जाएंगे। किसी की जबान में जंजीर लगा दी जाएगी, घसीटते हुए ले जाएंगे। किसी की पैर में जंजीर बांध दी जाएगी, घसीटते हुए ले जाएंगे। आका कहते हैं जब उस बंदे को फरिश्ते जहन्नम की तरफ ले जाते रहेंगे, वो बंदा पीछे मुड़ मुड़ कर देखेगा, बार बार मुड़ेगा और ममता भरी आवाज में कहेगा माँ, कल दुनिया में जब मुझे तकलीफ पहुंचती थी, जरा सा कांटा भी चुभता था, मेरी जबान से माँ लफ्ज निकलता था। माँ, मुझे जितनी तकलीफ होती थी उससे ज्यादा तकलीफ तुझे होती थी। ए मेरी माँ, आज तू ही मुझे ऐसी जगह भेज रही है